رکھنے والے لوگ ہیں، ایسی سچی محبت کرتے ہیں کہ اس اجلاس کے لیے ممبئی جیسے دور دراز شہر سے سفر کر کے آئے ہیں، اور یہاں پر ابھی تک ان کا قیام فقط اس لیے ہے کہ ان کے اس ادارے کا اجلاس دستار بندی منعقد ہونے والا ہے۔ میں ان تمام احباب کا، ان تمام معاونین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، لیکن شکریہ کے مستحق وہ قابل اساتذہ کرام بھی ہیں، شکریہ کے مستحق مدرسے کے صدر المدرسین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اور شکریہ کے مستحق وہ تمام اساتذہ کرام ہیں جن کی محنتوں کی بدولت، جن کی قربانیوں کی بدولت آج یہ محفل سجی ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں موجود ہیں تو اس لیے موجود ہیں کہ انہوں نے دن رات ایک قربان کیا ہے، انہوں نے پیار سے جس طریقے سے کسی زمانے میں ہمارے اساتذہ کرام نے ہمارے اوپر شفقت و محبت کے پھول نشاور کر کے اپنے بیٹے کی طرح ہمیں پال پوس کر کے تیار کیا، یہ مشفق اساتذہ کرام ان کی محبتوں کا صلہ ہے کہ 200 حفاظ کرام فقط 10 سالوں میں، جبکہ لاک ڈاؤن کے بھی 2 سال اس میں شامل ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں ان تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں بندہ عاصی کا مبارکباد پیش کروں۔ یاد رکھیے گا میرے معزز اساتذہ کرام، آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، آپ نے جو قربانی پیش کی ہے، آپ نے جو مجاہدہ کیا ہے، مدرسے سے وابستہ ایک ادنا خادم ہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ باہر کی دنیا میں رہنے والے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی کی زندگی بڑی چمک دمک والی ہے، باہر سے رہنے والے لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حافظ جی کا کرتا بڑا سفید ہے تو ان کی جیب بھی بڑی بڑی ہوگی۔ جس طرح کی قربانیاں یہ علماء، یہ حفاظ، یہ مدارس کے اساتذہ، یہ مکاتب کے اساتذہ دے رہے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اگر ایمانی غیرت نہ ہو، اگر خدمت دین کا جذبہ نہ ہو اس مدرسے کے اندر اور کسی بھی مدرسے کے اندر، کوئی آدمی ایک دن بھی نہیں ٹک سکتا۔ اس لیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس مدرسے کے شعبہ حفظ کے صدر المدرسین حافظ نور الدین صاحب، حافظ عبد الشافی صاحب، حافظ شفیق الرحمان صاحب، حافظ محمد اسلم صاحب، حافظ ذکر اللہ صاحب، حافظ شرف الدین صاحب، حافظ محمد طلحہ صاحب، حافظ ذل الرحمان صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ سب کا تہہ دل سے شکریہ ہے۔ کمیٹی کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں۔ ایک بات میں اساتذہ کرام کے حوالے سے کہہ کے میں اگلے موضوع کے اوپر چلتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ اساتذہ کرام جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہ بات طے شدہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسی دولت ہے میرے بھائیو، اس کا تعلق کسی بھی شعبے حیات سے ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ علم وہ انمول دولت ہے کہ اگر ایک حرف سکھا دیا جائے، اس ایک حرف سکھانے کے بدلے میں اگر کائنات کی پوری دولت کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور استاذ کی ایک دن کی محنت کو ایک ترازو کے پڑھنے میں رکھ دیا جائے، استاذ کی وہ جفا کشی، اس کی وہ قربانی دولت کے اوپر بھاری ہو جائے گی۔ اس لیے میں یہ مان رہا ہوں کہ اساتذہ کرام کی محنت کا صلہ دنیا کے اندر مکمل طور پہ نہیں مل سکتا، یہ صلہ تو جنت میں ملے گا، لیکن ذمہ داران مدارس کی ذمہ داری ضرور ہے، یہ ذمہ داری ضرور ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ درخواست کر کے یہاں سے جا رہا ہوں کہ ہم کم از کم مدارس سے وابستہ جو علماء ہیں، جو مدرسین ہیں، ایک گزارش کروں گا، وہ بسم اللہ خان اور اس کے قرب و جوار کے گاؤں ہے، ماشاءاللہ یہ اہل ثروت کے گاؤں ہے۔ اہل ثروت ہونا با کمال نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر مالداروں کی کمی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر دولت مندوں کی کمی نہیں ہے، ہر ملک کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر علاقے کے اندر دولت مند ہے، لیکن یہ جو خطہ ہے وہ اور اس کے قرب و جوار کا، یہاں کے مالداروں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ دین کے نام پہ خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ دین کے نام پہ خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اور مجھے جہاں تک اطلاعات ملی ہے، فقط حاجی صاحب اپنے جیب خاص سے مدرسے کا جو بجٹ ہے اس کا ایک وافر حصہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تعاون کرتے ہیں۔ یہ مالداروں کا علاقہ ہے، اہل دل کا علاقہ ہے، اہل سخا کا علاقہ ہے، سخاوت والوں کا علاقہ ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ 200 حفاظ کرام جن کے سروں کے اوپر ابھی دستار حفظ باندھی جائے گی، آج 62 بچوں کے سروں پہ ابھی دستار بدھنے والی ہے۔ 1 گھنٹہ پونا گھنٹے کا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ بیٹھے رہے
میں عرض یہ کر رہا تھا ان اساتذہ کرام کے لیے کم از کم اتنے انتظام کرنا کہ ان کی ایک متوسط زندگی گزر سکے، یہ ہم سب کی پوری ملت کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور مجھ سے کہیں زیادہ دنیا اور جہاں دیدہ آپ ہیں کہ ایک متوسط آدمی کی فیملی کتنے تنخواہ کے اندر چل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے آپ حضرات کو اللہ نے یہ حوصلہ دیا، اللہ نے یہ توفیق دی، اتنا عظیم الشان یہ اجلاس منعقد ہوا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اساتذہ کرام کی تنخواہوں کے اضافے کے بارے میں ماشاءاللہ تنخواہ ہے ٹھیک ٹھاک، ایسا معلوم کیا میں نے شعبہ پرائمری کے بارے میں، لیکن اگر اور اضافہ ہو جائے حوصلہ ملتا ہے، استاذ کو بھی حوصلہ ملتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اساتذہ کرام پھر دل و جان سے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ نتیجہ پھر سامنے یہ آتا ہے کہ فقط 10 سال کی قلیل مدت میں 200 بچے حفظ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔